اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ طلاب عزیز، آپ کی خدمت درس میں ہم نے کل جس درس کی ابتدا کی تھی وہ اہم ترین درس، اس لیے کہ ہم اپنی گفتگو میں جہاں الفاظ حقیقیہ کا استعمال کرتے ہیں وہاں الفاظ مجازیہ کا بھی کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور ہماری زبان میں اکثر وہ الفاظ ہماری زبان پہ آ ہی جاتے ہیں کہ جن کا استعمال بعنوان مجاز ہوتا ہے، یعنی لفظ کو وضع کیا گیا تھا کسی اور معنی کے لیے، لیکن ایک مناسبت کی بنیاد پر ہم اس لفظ کا استعمال کسی ایسے معنی کے لیے بھی کرتے ہیں کہ جس معنی کے لیے اس لفظ کو وضع ہی نہیں کیا گیا ہے۔ ہم نے خدمت میں عرض کیا تھا کہ پہلی علامت جہاں پہچاننا ہو کہ یہ لفظ کے معنی حقیقی ہیں، یہ لفظ کے معنی مجازی ہیں، ایک تبادل تھا۔ تبادل انسباق ذہن کا سبقت کر جانا ایک معنی کی طرف، جس معنی کی طرف ذہن لفظ کو سنتے ہی سبقت کر جائے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہی معنی لفظ کے معنی حقیقی ہے۔ آج گفتگو دوسرے مرحلے میں شامل ہو رہی ہے، وہ اہم ترین مرحلہ کہ جہاں یہ بیان کیا گیا کہ علامت حقیقت صحت حمل ہے اور صحت سلب علامت مجاز ہے۔ حمل کسے کہتے ہیں اور سلب کسے کہتے ہیں، اس کی تفصیل کچھ ہم آپ کی خدمت درس میں اپنے بلیک بورڈ کے اوپر کر چکے ہیں اپنے طلاب کے لیے، لیکن اب اس بندے پر مزید وضاحت کے لیے درس کی تطبیق کی جا رہی ہے۔ کتاب اسکرین پر موجود ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ دوسری منزل پہ آیا صحت الحمل والسلب، حمل کی صحت اور سلب کی صحت، دو چیزیں ہیں یہاں پہ، ایک صحت حمل ہے اور ایک صحت سلب ہے۔ صحت حمل، صحت سلب، اب کیا کیا ہے سمجھیے گا۔ ان صحت الحمل دلیل، صحت حمل دلیل یعنی حمل کا صحیح ہونا دلیل ہے کس بات کی؟ علی ان الموضوع الوارد فی الکلام، کہ کلام میں جو موضوع وارد ہوا ہے، قد وضع للمحمول، بالتحقیق اس موضوع کو محمول کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس کو وضع کیا گیا۔ کما، بالکل ایسے ہی، ان صحت السلب، بالکل ایسے ہی صحت سلب جو ہے، دلیل اس بات کے علی عدم وضعہ لہو، کہ جناب یہ موضوع محمول کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ صحت حمل دلیل ہے اس بات کی کہ موضوع محمول کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور صحت سلب دلیل ہے اس بات کی کہ موضوع محمول کے لیے وضع نہیں کیا گیا۔ توضیح ہو، جناب اس کی مزید وضاحت کی ضرورت ہے، آئیے اس کی مزید وضاحت۔ ان الحمل علی قسمین، حمل دو قسموں پر منقسم ہوتا ہے، یعنی حمل کی دو قسمیں ہیں۔ الاول، القسم الاول، قسم اول کون سا؟ الحمل الذاتی، الحمل الاولی الذاتی، پہلی قسم جو ہے وہ حمل اولی ذاتی ہے۔ وہ کون سا؟ ما اذا کان المحمول نفس الموضوع، جس وقت محمول نفس موضوع ہو، محمول نفس موضوع ہو، مفہوماً، مفہوم کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے جو مفہوم محمول کا ہو وہی مفہوم موضوع کا ہو، جو مفہوم موضوع کا ہو وہی مفہوم محمول کا ہو، یعنی کہ جہاں محمول نفس موضوع مفہوماً، کیا مطلب؟ مفہوم کا ایک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بِأَن يَكُونَ مَا يُفْهَمْ مِنْ أَحَدِهِمَا، کہ جو ان دونوں میں سے کسی ایک سے سمجھ میں آ رہا ہو، نفس ما يُفْهَمْ مِنَ الْآخَر، وہ وہی ہو جو دوسرے سے سمجھ میں آ رہا ہو بغیر کسی رد و بدل کے، ٹھیک ہے نا؟ مع اختلاف بینہما، مگر دونوں اختلاف بھی ہو، دونوں کے درمیان اختلاف بھی پایا جائے۔ کس بات میں اختلاف؟ فی الاجمال والتفصیل، اجمال اور تفصیل کے اندر۔ کما اذا قلنا، ہم کہیں الاسد حیوان مفترس، اسد حیوان مفترس ہے، والانسان حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق ہے، دو مثالیں دی انہوں نے۔ اسد موضوع ہے، حیوان مفترس محمول ہے۔ یہاں پر صحت حمل، حمل کا صحت یہ بتا رہی ہے، حمل کا صحیح ہونا بتا رہا ہے کہ محمول موضوعی کے لیے وضع کیا گیا ہے، یہ حیوان مفترس اسد کے لیے ہی وضع کیا گیا ہے، حیوان ناطق انسان ہی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ الثانی، دوسری قسم، الحمل الشائع الصناعی، حمل شائع صناعی، وہ کون سا؟ ما اذا کان الموضوع مغایرا للمحمول فی مفہوم، کہ جہاں پر موضوع محمول کا غیر ہو مفہوم کے اندر، یعنی مفہوم موضوع کچھ اور ہو، مفہوم محمول کچھ اور ہو،
ٹھیک ہے نا، مفہوم موضوع کچھ اور، مفہوم محمول کچھ اور، مفہوم دونوں الگ الگ ہو، لیکن وہ متحدن معه فی الخارج، لیکن جب ہم خارج میں دیکھتے ہیں تو دونوں ایک ہی ہوں، جو محمول ہو وہی موضوع ہو، جو موضوع ہو وہی محمول ہو، خارج میں، ذہن میں نہیں، مفہوم میں نہیں۔ کما اذا قلنا، جیسے ہم کہیں زید انسان، زید انسان ہے، زید کے معنی کچھ اور ہیں، انسان کے معنی کچھ اور ہیں۔ فما یفہم من احدہما، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم کسی ایک سے سمجھتے ہیں، غیر ما یفہم من الاخر، وہ دوسرے سے نہیں سمجھتے، وہ اس کا غیر ہوتا ہے جو دوسرے سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن زید جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ انسان سمجھ میں نہیں آتا، جو انسان سمجھ میں آتا ہے وہ زید سمجھ میں نہیں آتا۔ غیر انہما متحققان بوجود واحد فی الخارج، لیکن ہم یہ دیکھتے بھی ہیں کہ جب یہ دونوں متحقق ہوتے ہیں، دونوں خارج میں سامنے آتے ہیں تو ایک ہی وجود میں آتے ہیں، ایک ہی وجود کے اندر دونوں سامنے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اذا اتضح ما تلوناہ علیک، اب جو چیز ہم نے تلاوت کی، جو چیز ہم نے پڑھی آپ کے سامنے، اگر اس سے کچھ باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں، وضاحت ہو گئی ہو، فعلم، اب سمجھیے، ان المقصود، قصد ہمارا، من ان صحت العمل او صحت السلب علامت للحقیقت والمجاز، اس بات سے کہ حمل کی صحت یا سلب کی صحت علامت حقیقت اور مجاز ہے۔ اب سمجھیے گا، دیکھیے، صحت حمل علامت حقیقت، صحت سلب علامت مجاز، صحت حمل پہلے ہے، علامت حقیقت پہلے ہے، صحت حمل سلب بعد میں ہے، علامت مجاز بعد میں ہے۔ هو القسم الاول، وہ کون سی قسم ہے حمل کی؟ پہلی والی، ٹھیک ہے نا۔ فصحت الحمل والحوحویہ، یاد رکھیے حمل کا صحیح ہونا یا حوحویہ کا صحیح ہونا، ھذا ذاک، حوحویہ یعنی ماہیت، جو چیز اسے سمجھ میں آتی ہے، ما ہوا کے جواب میں جو بولا جائے اسے حوحویت کہتے ہیں۔ ما ہوا وہ کون ہے؟ نہ کہ انسان الناطق یا حیوان الناطق، تو یہی کہہ رہے ہیں صحت حمل، حمل کا صحیح ہونا یا حوحویت کا صحیح ہونا، تکشف، یہ کشف کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے، ان وحدت المفہوم، مفہوم کی وحدت کو یہ بیان کرتا کہ مفہوم دونوں کا ایک ہے، جو مفہوم محمول کا ہے وہی مفہوم موضوع کا ہے۔ والمعنی، اور صرف مفہوم کی وحدت ہی کو واضح نہیں کرتا، معنی کی بھی وحدت کو واضح کرتا ہے۔ وہو عبارت اخری عن وضع احدہما للآخر، اگر ہم لفظ کو بدل کے کہیں تو ایسے کہیں گے کہ گویا ایک دوسرے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ ایک بات، کما ان صحت السلب، بالکل ایسے ہی سلب کا صحیح ہونا، تکشف عن خلاف ذالک، اس کے خلاف ظاہر کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ صحت کا صحیح ہونا ظاہر کرتا ہے یہ کہ علامت مجاز ہے، یعنی یہ اس کے لیے نہیں وضع کیا گیا ہے، یہ جو اس کے معنی وہ اس کے معنی نہیں ہے، جو اس کا مفہوم ہے اس کا مفہوم نہیں ہے، جو کچھ اوپر ثابت ہوا تو اس کا غیر یہاں ثابت ہو گیا، تو خلاف ثابت ہو گیا۔ مثلا اذا صح حمل حیوان المفترض علی الاسد بالحمل الاولی، کہ اگر حیوان مفترس کا حمل کرنا اسد کے اوپر صحیح ہوتا، کس اعتبار سے؟ حمل اولی کے اعتبار سے، ہم کہتے ہیں الاسد حیوان مفترس، اسد ہے موضوع، حیوان مفترس ہے محمول، تو اگر یہ یہاں پر صحیح ہو حمل کرنا حیوان مفترس کا اسد کے اوپر حمل اولی کے اعتبار سے، یکشف، تو یہ کشف کرے گا، ظاہر کرے گا، ان المحمول نفس الموضوع مفہوماً، کہ جو محمول ہے حیوان مفترس جو ہے وہ نفس موضوع ہے، یعنی اسد ہی ہے مفہوم کے اعتبار سے، جو مفہوم حیوان مفترس کا ہے وہی مفہوم اسد کا ہے، جو مفہوم اسد کا ہے وہی مفہوم حیوان مفترس کا ہے۔ وہو عبارہ اخری عن وضع احدہما للآخر، اور اس کا ایک ہی مطلب نکل کے آتا ہے کہ یہ حیوان مفترس وضع کیا گیا اسد کے لیے، یا اسد کو وضع کیا گیا ہے حیوان مفترس کے لیے۔ کما انہ اذا صح سلب الحیوان الناطق عن الاسد، اس بالکل ایسے ہی جیسے ہم سلب کر رہے ہیں حیوان ناطق کو اسد سے، ہم نے کہے الاسد لیس بحیوان ناطق، اسد حیوان ناطق نہیں ہے،
سلب کرنا صحیح ہو، یہ کہنا صحیح ہو، یہ درست ہو کہنا بالحمل الاول، حمل اولی کے اعتبار سے، کما اذا قیل، جس ہم نے کہا تھا پہلے کہا تھا الاسد لیس حیوانا ناطقا، اسد حیوان ناطق نہیں ہے، یکشف، تو یہ کشف ہوتا ہے ان التغایر المفہومی بینہما، کہ ان دونوں کے درمیان اسد میں اور حیوان ناطق میں مفہوماً تغایر پایا جاتا ہے، یہ اس کا غیر ہے، وہ اس کا غیر ہے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں اس بات کو الاسد لیس بحیوان ناطق، اسد حیوان ناطق نہیں ہے؟ صحیح ہے بات یہ نا؟ ہاں صحیح ہے، اسد حیوان ناطق نہیں ہے، بات صحیح ہے، حیوان ناطقیت کو سلب کرنا صحیح ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اسد کے معنی کچھ اور ہے، حیوان ناطق کے معنی کچھ اور، اس کے معنی الگ، اس کے معنی الگ، وَهُوَ يُلَازِمُ عَدَمُ وَضْعِ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ، اور اس کا مطلب کیا نکل کے آیا؟ مطلب یہ نکل کے آیا، یہ لازمہ نکل کے آیا کہ اس کو اس کے لیے وضع نہیں کیا گیا، اس کو اس کے لیے وضع نہیں کیا گیا۔ علامات حقیقت کا مطلب کیا؟ جہاں حمل کرنا صحیح ہو، حمل اولی کے اعتبار سے، حمل شائع کے اعتبار سے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ علامت صحت سلب، جہاں سلب کرنا صحیح ہو، علامت مجاز ہے صحت سلب، مگر کون سے حمل کے اعتبار سے؟ حمل ذاتی اولی کے اعتبار سے۔ انشاءاللہ مزید کوئی بات سمجھ میں نہ آئے اور پوچھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین۔